حضرت عمر فاروق کی شہادت کا کون سا دن تھا؟ کچھ علماء کہتے ہیں اس میں بہت اختلاف ہے حضرت عمر کی شہادت کے دن کے بارے میں. وجہ اس کی یہی ہے کہ صحابہ کرام کسی کی ولادت اور شہادت کے دن کو ویلیو نہیں دیتے تھے. صحابہ کرام ان دنوں کو ویلیو دیتے تھے جو شریعت نے متعین کی ہیں. یہ تو ہم لوگوں نے غیر مسلموں سے طریقے سیکھے ہیں, غیر مسلموں سے طریقے سیکھے ہم لوگوں نے کہ بھئی فلاں دن بڑا ہے, فلاں دن چھوٹا ہے, فلاں پیدا ہوا تھا. اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن پیر کا دن تھا نا. آپ کی ولادت کا دن کون سا تھا؟ پیر کا, صحیح حدیث میں. لیکن آپ نے مقدس دن جمعے کو قرار دیا. حالانکہ یہودیوں کے لیے ہفتہ تھا, عیسائیوں کے لیے اتوار تھا. یہودی پرانی قوم, اس کے بعد عیسائی آئے, اس کے بعد مسلمان آئے, تو ہمارے لیے تو پیر بنتا تھا, ویسے بھی پیر بنتا تھا نا. اور نبی کا ولادت کا دن بھی تھا, لیکن اس کے باوجود جمعہ کر دیا گیا, پیر نہیں کیا, تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ ولادت کے دنوں کو مقدس ماننا شروع کر دیں. تو اسلام میں کسی کی تاریخ کا, پیدائش کا دن اور وفات کا دن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ بھی رکھا ہے تاکہ یہ کانسیپٹ اور کلیئر ہو جائے کہ میرا یوم ولادت عید کا دن نہیں ہو سکتا. اس کو عید میلاد النبی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وہ روزہ اور عید جمع نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ٹیکنیکل باتیں ہیں, اس کو سمجھ لو اچھی طریقے سے. تو اس لیے کسی کے کوئی بھی تاریخ ولادت ہو, کوئی بھی تاریخ پیدائش ہو, ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نہ سالگرہ منانا ہے, نہ برسی منانی ہے. اچھا, بعض علماء یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ حضرت عمر کی شہادت کے دن سرکاری چھٹی ہو, تو ہم ان علماء کی بات کی تائید کرتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کی تائید کیوں کر رہے ہیں جب ہم خود مان رہے ہیں کہ کسی کی شہادت کا دن یا ولادت کا دن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, تو پھر حضرت عمر کی شہادت کے دن کو ہم چھٹی کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کسی بھی دن چھٹی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ عجیب بات ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے محبت بھی ہمارے ایمان کا جز ہے, ان کی شہادت کے دن یا حضرت حسین کی شہادت کا دن, ان کو تو آپ چھٹی کے دن قرار دے رہے ہو, پھر حضرت عمر کو قرار نہیں دے رہے. یہ پھر ناانصافی ہے. اصولی طور پر تو کوئی دن یکم محرم سے لے کے 29 اور 30 ذی الحجہ تک کسی کی ولادت یا پیدائش میں کسی کا دن بھی نہ چھٹی ہونی, کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے. لیکن اگر کسی دن پہ چھٹی کر رہے ہو تو پھر دوسرے صحابہ کو بھی تو ویلیو دو نا. تو جو علماء کہہ رہے ہیں نا حضرت عمر کے یوم شہادت پہ چھٹی ہونی چاہیے, وہ اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سیدنا حسین یا حضرت علی کی شہادت کے دن کو چھٹی کا دن قرار دیتے ہو تو اہل سنت والجماعت کے ہاں حضرت علی سے محبت بھی ایمان کا جزو ہے, لیکن حضرت عمر کی فضیلت سیدنا علی سے زیادہ ہے. اور اس بات کو حضرت علی بھی مانتے تھے کہ حضرت عمر کی فضیلت سیدنا علی سے زیادہ ہے. تو جو علماء کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت عمر کے یوم شہادت پہ چھٹی ہونی چاہیے, وہ اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو کسی بھی دن چھٹی نہ ہو, لیکن جب ہو رہی ہے تو پھر ان دنوں میں ہو رہی ہے تو پھر ان دنوں میں بھی ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح میرے بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں نہ کسی کا یوم ولادت منایا جائے گا, نہ کسی کا یوم شہادت. اصل تو یہی ہے. لیکن اگر منا رہے ہو تو پھر یہ کیا کہ فلاں کا مناؤ فلاں کا نہیں مناؤ, اس کا مطلب فلاں کو ویلیو دے رہے ہو, فلاں کو آپ بالکل ویلیو نہیں دے رہے. تو وہ اس بیس پر مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت عمر کا یوم شہادت چھٹی کا دن ہونا چاہیے. ورنہ اصولی طور پر جو میں نے مسئلہ بیان کیا, اسلام میں نہ برسی ہے نہ برتھ ڈے ہے, یوم ولادت ہے ہی نہیں.